देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन आईने दक्कन की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले देखते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, इब्न माजा। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। सुखनेरा 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 सुखनेरा। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने KCR इको पार्क का दौरा किया है। इस मौके पर इन्होंने बताया कि यह पार्क हिंदुस्तान भर के इको पार्क्स में सबसे बड़ा पार्क है। उन्होंने इस पार्क के नाम को चीफ मिनिस्टर KCR के नाम से मंसूब करने की वजाहत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर आवाम दोस्त स्कीमात और रियासत को एक फलाही रियासत का दर्जा दिलाने में इनके खिदमात के पेश नज़र खराज तहसीन के तौर पर इस पार्क के नाम को चीफ मिनिस्टर के नाम से मौसूम किया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि चीफ मिनिस्टर की ही क़यादत में इन्होंने खुद इस इलाके की तरक्की के लिए जो काम किए हैं वो काम दीगर हुकूमतों के 70 साल दौर में अंजाम नहीं दिए गए। डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने जिला महबूबनगर में अंजाम दिए तरक्याती कामों पर भी रोशनी डाली। इन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ के कायदीन के बेजा तनकीदात पर अफसोस का इजहार किया। ఇబ్బందులు ఉంటాయి, ప్రజలను అస్తవ్యస్తం చేసిన నాయకులు కష్టం ఉంటుందంటే కష్టాన్ని నేను ఎన్నుకుంటాను వచ్చిన మరి వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఈరోజు 6 సంవత్సరాల వ్యవధిలో రాత్రి మగళ్ళు కష్టపడి మా అధికారులందరినీ కూడా ఐక్యం చేసి ఒక్కొక్కటి డెవలప్ చేసుకుంటా ఈరోజు ఆ అభివృద్ధి ఫలాలు చూస్తుంటే నిజంగా కూడా మాకు కూడా చాలా సంతోషం అనిపిస్తూ ఉంది, హ్యాపీ అనిపిస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న ఈ పార్క్ KCR అర్బన్ ఎకో పార్క్ని చూస్తే గతంలో మహబూబ్నగర్లో పార్క్ అంటే ఇంద్ర పార్కు, జూ పార్కు అట్లా పోయేది, చిన్న పార్క్ కూడా లేదు. ఇవాళ దేశంలో భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద పార్కుగా ఈ మహబూబ్నగర్ KCR ఎకో పార్క్ చేసుకోవడం, ఈ పార్కు KCR గారి పేరు మేము పెట్టుకోవడం. ఆ రోజు హైదరాబాద్లో KBR పార్క్ అంటే కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి, ఇంకో ఆయన సంజీవ పార్క్, ఇంకా రకరకాల ఎక్కడెక్కడల్లో ఆంధ్రుల పేర్లు, తెలంగాణ వ్యతిరేక శక్తుల పేర్లు ఉండేవి. ఇలా అసలు సిసలైన తెలంగాణ బిడ్డ, తెలంగాణ తెచ్చిన మా నాయకుడి పేరు పెట్టుకోవడం, మేము పెట్టుకోవడం మాకు చాలా గర్వంగా అనిపించింది. ఇది దేశంలో నెంబర్ 1 స్థాయికి వెళ్ళిందంటే ఇక్కడ పనిచేస్తున్నట్టు మా DFO గారు, అధికారులు అందరూ కూడా వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఉంది. ఇన్ని రోజులు కష్టపడ్డాం, ఇలా మా భూమి గురించి మేము కష్టపడ్డామని తృప్తి మా ఆఫీసర్లకు కానీ మాకు కానీ కలిగింది. ఇట్లా ప్రతి అంశంలో తాగడానికి నీళ్ళు చూస్తే 14 రోజులకు నీళ్ళు ఉండేటివి, ఇప్పుడు రోజు విడిచి నీళ్ళు తెచ్చుకుంటాం. मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इकराम का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ है। इस इजलास में उलमा इकराम ने बइत्तिफ़ाक़ व आरा सेक्रेटेरिएट के अहाते में 2 मसाजिद की शहादत करने और TRS हुकूमत के इख्तियार करदा मुहिम मौक़िफ़ का सख्त नोट लेते हुए कहा कि मुसलमान किसी भी सूरत मसाजिद की मौजूदा मकाम पर आजिलाना तामीर से कम कुछ भी कबूल नहीं करेंगे। मौलाना सादिक़ मोहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुग़नी मज़ाहिरी, मौलाना हुसामुद्दीन सानी, जाफ़र पाशा, मौलाना अब्दुल रहीम कुर्रम जामई, मौलाना डॉक्टर मोहम्मद रशादुद्दीन और मौलाना मुफ्ती तजम्मुल हुसैन क़ासमी ने आज यहाँ मीडिया से बात करते हुए कहा कि मसाजिद की शहादत पर हम गमज़दा भी हैं और शर्मिंदा भी, मगर उल्मा कभी मसाजिद की शहादत पर खामोश नहीं रहेंगे और हम हत्तल मक़दूर इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रहेंगे। उलमा इकराम ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वह अपना मौक़िफ़ वाज़े करे और सही अंदाज में शहीद मसाजिद की उनके अपने मकाम पर तामीर का ऐलान करे और सेक्रेटेरिएट इमारत की तामीर से कबल ही मसाजिद की तामीर करते हुए वहाँ पर इबादत के आगाज़ को यकीनी बनाए। उलमा इकराम ने यह भी ऐलान किया कि वो मसाजिद की तामीर तक चीफ मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर ईद की नमाज और कुर्बानी की अदायगी में किसी किस्म की रुकावट पैदा होने ना दें। बाबर इसके खुसूस में हुकूमत किसी भी हिदायत पर अमल दरामद नहीं होगा। बाबरी मस्जिद की शहादत में उनका बड़ा रोल रहा है। मुसलमान सारे उनसे बहुत मुतनफ़िर हैं। हम बरबना कहने के लिए तैयार हैं। हमारे वज़ीर आला तो एक रियासत के चीफ मिनिस्टर हैं, वो तो बहुत बड़ी पूरे मुल्क के चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन मुसलमान उलमा ने कभी उनकी तारीफ़ नहीं की, उनकी मजम्मत की और उनके बारे में मज़ामिल भी उलमा ने लिखे हैं। तो नरसिम्हा राव साहब जो जैसे आदमी हैं
ان کے بارے میں جو ہمارے چیف منسٹر صاحب جو ہے 7 سالہ تقاریب کیا ہے کتنے دن کی تقاریب بنا رہے ہیں، وہ اخبارات میں آیا تھا، عبداللہ واقف ہے، اس سے بھی ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ اس لیے اتفاق نہیں ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ منشی راؤ صاحب خود ایک قابل اعتراض شخصیت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجیے کوئی قابل اعتراض شخصیت نہ بھی ہو، ان کے بارے میں کوئی اس طرح کے تقاریب بنا کر کروڑوں روپے کا سرمایہ عوام کا ضائع کرنا، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ موجودہ حالات میں خاص طور سے معاشی جو مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے، لوگ بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، کئی افراد ہیں جو باہر ملازم ہیں، ان کی ملازمتیں ختم ہو رہی ہیں، کویت سے، امریکہ سے، لندن سے اور ہر جگہ سے، سعودیہ سے، سب جو ملازمین تھے وہاں پر الحمدللہ جہاں ان کے گھر اچھے انداز میں وہاں اخراجات چل رہے تھے، وہ سب کے سب اس وقت وہاں سے رخصت ہونے کے دیکھ کہ جہاں مساجد تھے وہاں مساجد ہم پھر تیار کریں گے، تو یہ طے ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ۔ اگر یہ مساجد کا وہ ذکر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں بات یہ ہے کہ میں سیاسی ہوں، میں سیاسی نہیں ہوں، مگر آج مجبوراً ہمارے کو اس میں اپنی بات کو کہنے کے لیے آپ کے سامنے آنا پڑ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے مساجد کے معاملے میں ہر کوئی اللہ کے فضل و کرم سے سب ہم ایک ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہمارے اندر کوئی نفرتی ہے یا کوئی اور ہمارے دل میں خواہش ہے، بلکہ آپ حال میں اخبارات میں پڑھے ہوں گے مجلس عمل کا بھی فیصلہ آیا، مجلس عمل نے بھی یہ فیصلہ کیا، اور پھر پرسنل لا بورڈ کے تمام ممبروں نے بھی ہمارے سی ایم صاحب کو توجہ دلائی کہ وہی مقام پر مسجد تعمیر کریں، اور ہم آج بھی یہ آپ حضرات کے ذریعے ان تک آواز پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایک ہے عبادت گاہوں کو منہدم کرنا، دوسری عبادت میں خلل ڈالنا۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے خیر کے جو دروازے رکھے ہیں وہ عبادت میں رکھے ہیں اور عبادت گاہوں میں رکھے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیر البقاع مساجدها وشر البقاع اسواقها۔ دنیا کی سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو وہ مسجدیں ہیں، اور دنیا کی سب سے بازار ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے، کوئی آدمی کسی کے گھر کو ڈھاتا ہے تو وہ گھر والا مظلوم ہو کر وہ انتقامی کارروائی کرتا ہے۔ جب خدا کے گھروں کو ڈھایا جاتا ہے تو خدا کا غضب بھڑک اٹھتا ہے، اور نہ صرف انسان بلکہ حکومتیں سب زلزلے میں آ جاتی ہیں اور سب کے سب تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ کل شب دیر گئے امبرپیٹ باپو نگر میں دونوں گروہوں کے درمیان خریز جھڑپ ہوئی ہے۔ اس جھڑپ کے دوران شیخ ریاض نامی ایک نوجوان شدید طور پر زخمی ہو گیا ہے۔ اس نوجوان کو بغیر علاج عثمانیہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس امبرپیٹ اس سلسلے میں مصروف تحقیقات ہے۔ پیش ہے اسی پر ہمارے نمائندے محمد محسن کی یہ رپورٹ۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے آج دارالسلام میں مفت ایمبولینس سروس کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ایمبولینس سروس میں جملہ 8 ایمبولینس بلا معاوضہ کام کریں گی، جس کسی بھی ضرورت مند کو ہو وہ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ان ایمبولینس خدمات کے لیے ماہانہ 6,40,000 کا خرچہ مجلس اتحاد المسلمین برداشت کرے گی۔ انہوں نے
اس سہولت سے استفادے کی اپیل کی ہے۔ 2 ایمبولینسز کا انتظام کیا گیا ہے جو انشاءاللہ تعالی 2 مہینے تک شہر حیدرآباد میں ان تمام پیشنٹس کو جن کو ایمبولینس کی ضرورت ہے بلا معاوضہ ان کے گھر تک پہنچیں گے اور ان کے جو اسپتال ہے وہاں تک پہنچا دیں گے، اور یہ 24 گھنٹے یہ ایمبولینس کام کرے گی، اور اس سلسلے میں جو مجلس کو اس میں خرچہ آ رہا ہے قریب ایمبولینس کے 6,40,000 اور 1,60,000 اس میں اس کا پی پی کٹس اور ماسک، آکسیجن سلنڈرز، تقریباً 8 لاکھ روپئے کا اخراجات ان 2 ایمبولینسز کے لیے آ رہا ہے 2 مہینے کے لیے، اور یہ پورے 2 مہینے کے لیے انشاءاللہ تعالی اس کا نمبر بھی دیا جائے گا۔ حلیم صاحب اس کی ذمہ دار رہیں گے اور آپ کے گھر تک پہنچیں گے۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ایمبولینس سروس سے استفادہ حاصل کریے اور فون کریے، اور آپ جس اسپتال کو جانا چاہتے ہیں وہاں تک یہ ایمبولینس آپ کو لے جا کر اس اسپتال میں پہنچائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات ضروری میں بتانا سمجھتا ہوں کہ مجلس اتحاد مسلمین کی جانب سے مجلس چیریٹیبل ایجوکیشن ریلیف ٹرسٹ کی طرف سے پچھلے مہینے 19,60,000 کے سینیٹائزرز مختلف مذہبی مقامات عبادت گاہوں کو دیے گئے۔ اس سے پہلے اپریل کے مہینے میں 15 لاکھ کی لاگت کے 2,818 آشا ورکرز میں شہر حیدرآباد کے اور آنگن واڑی ورکرز میں پی پی کٹ اور سینیٹائزرز دیے گئے ہیں۔ میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس سے استفادہ حاصل کریے ان ایمبولینسز سے۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ عوام کی جان کو بچایا جائے اور آپ کو صحیح وقت پر آپ اسپتال کو پہنچ سکے، یہی چیز ہے۔ السلام علیکم۔ ملاردیو پلی میں لوریوں کے لیے بنائی گئی پرائیویٹ پارکنگ میں روزانہ ڈیزل کی چوری ہونے کے بعد لوری مالکین کی جانب سے اس کے خلاف بارہا شکایت کی گئی، لیکن پارکنگ کے مالک محمد یوسف نے اس شکایت کو نظر انداز کرتے آئے ہیں۔ لیکن کل رات 11 بجے ایک ڈی سی ایم سے 11 تا 16 کارٹون کی چوری کی گئی جو کہ پارکنگ میں موجود سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہے۔ لوری مالکین کی جانب سے آج ملاردیو پلی میں اس چوری کے خلاف شکایت درج کی گئی ہے۔ اس موقع پر لوری مالکین نے پارکنگ مالک کے لاپرواہی پر بھی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ محمد نثار علی خان ہے میری گاڑی میں کیا ہے سو چوری ہو گیا، مال چوری ہوا یہاں پہ رات میں، کل رات میں ہوا۔ ہم لوگ یہاں سے 11 بجے گئے آفس سے 11 بجے گئے، 1:40 کو سی سی ٹی وی میں دیکھے تو 1:40 کو یہاں پہ سے چوری ہوئی۔ اور کتنے کارٹون؟ یہ 17-20 کچھ کارٹون تھے، اس میں پورے کارٹون چوری ہو گئے، پورے آٹو لگا کے دال لے کے گئے۔ سی سی ٹی وی کیمرہ بھی ہے پارکنگ میں۔ انلوڈ ہوئے بعد میں معلوم پڑا کتنے کم ہوئے، اب انلوڈ ہوئے بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ ایف آئی آر تو درج کر دیے، یہ پولیس اسٹیشن میں جا کے بولے، آئے پولیس والے دیکھے، مراٹ پلی پولیس اسٹیشن میں دیکھے، بولے کمپلین کرے، آئے پولیس والے بھی دیکھ کے کر کے گئے۔ پارکنگ والوں کو صبح 6 بجے ڈرائیور ہمارا فون کر کے بولا کہ بھائی ایسا مال چوری ہو گیا، سی سی ٹی وی کیمرے دیکھیں گے۔ بولے تو 10 بجے آتا مول کے ایسا رواب سے بول دے کے چلے گئے، رکھ دیے فون۔ اس کے بعد ان کو پوری پبلک یہاں کی فون ماری تو ایک فون ریسیو نہیں کرے انہوں۔ کیا نام ہے پارکنگ والوں کا؟ یوسف نام ہے ان کا، ہاں یوسف نام ہے۔ اور پھر پارکنگ کے پیسے دیو بول کے دم کر دیتے رہتے۔ کتنے دیتے آپ پارکنگ کو؟ 70 روپے دیتے ڈیلی روز کے 70 روپے دیتے۔ اس کی نگرانی کوئی بھی نہیں ہے، وہی تو ہے نا بھائی، نگرانی کوئی بھی نہیں ہے۔ نگرانی کیا ہے؟ نگرانی کچھ بھی نہیں ہے۔ نگرانی خالی پیلی کے پیسے لیتے، دیکھو آپ یہ پانی دیکھو، وہ دیکھو، بیماریوں میں بیٹھنا، وہ کرنا، یہ کرنا۔ روز گاڑی کتنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اب دیکھیے یہاں پہ میرے خود کی گاڑیاں ہیں، میرے پاس رہتے 4-5 گاڑی روز ٹھہرے ہوئے رہتے، کبھی 2-3 ٹھہرے ہوئے رہتے۔ 50 گاڑی رہتا ڈیلی؟ نہیں، یہاں پہ 15-20 گاڑی رہتے روز۔ 15-20 گاڑی رہتے؟ جی ہاں، آتے جاتے رہتے، سمجھو بھائی 20-25 تو گاڑی رہتے کم۔ اب آپ لوگوں کا کیا مطالبہ ہے گورنمنٹ سے؟ کہ نہیں بھائی، اب کیا ہے، کون ہے یہ، کیا ہے، پکڑنا، دیکھنا کہ ہمارے کو بھی کچھ رزلٹ آنا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی، مال یا پارکنگ کے پیسے دے رہے ہیں، سوپ کر رہے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کوئی ہے ہی نہیں۔ جب پارکنگ میں رکھے تو ہم ذمہ دار یہ ہے، چلو بھائی پارکنگ والوں کی رہی تھی بول کے ہم بے فکری سے گھر میں سوتے۔ یہاں پہ آ کے نہ پارکنگ میں واچ مین ہے، نہ کچھ ہے، نہ کیا ہے، پھر 70 روپے لے رہے ہیں، کئی کے لے رہے ہیں بھائی، پارکنگ کو کئی کو رکھ رہے ہیں، پھر خالی پیلی کے لے کے پورا ذمہ داریاں رہنا نا بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، ذمہ داری نہیں۔ اور سب میں بڑی پرابلم تو ان کا یہ ہے، 6 بجے فون مارے، 11 بجے فون اٹھائے انہوں نے، اٹھا کے آ رہا ہوں مل کے نہیں آئے، تو اب کیا کرنا پڑے گا؟ 11 بجے فون اٹھانے کے باوجود نہیں آئے، 11:30 کو آئے انہوں، یہاں پہ آ کے بھی پھر ٹھہر گئے، ہو گیا خاموش۔
क्या है भाई, अब वो ये बोलते तो मैं क्या करूँ भाई बोल के तेरे हुए ये जाके कंप्लेंट कौन करे? आप लोग हम लोग कहीं करें, नहीं हम लोग कहाँ करें, हम लोग कहाँ करें। ये तो उनका काम बनता दरअसल, जाके उन्होंने को जो है कंप्लेन करके पुलिस वालों को लेके आके ये मेरी पार्किंग में ये काम हुआ बोल के उन्होंने करना। ये सारा कुछ जो है पैसे देते हैं, सारी जिम्मेदारी खुद ड्राइवर ओनर जो भी है यहाँ पे वो लोग अपने आप पे लेना। पहली चीज़ क्या है, ये माल जो जाता, ये माल की पूरी जिम्मेदारी गाड़ी वालों के ऊपर आई थी। अच्छा हुआ यहाँ पे CCTV कैमरा है, ट्रांसपोर्ट वाले लगाए। अगर नहीं लगाए हुए रहते तो पुलिस ले आके जो है ओनरों को डाल देती, अंदर ड्राइवरों को डाल देती। बदनाम कौन होते? ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, ओनर। ये लोग चोरा है बल्कि, पूरी चोरी कहीं और, कोई कर रहा कोई और। जिम्मेदारी हमारे पूरी जो है इल्ज़ाम इन लोगों पे डाल देते। तो ये इसके लिए इनके ऊपर जो है, इनको खास तौर पे किस हिसाब से इनके साथ में ट्रीट करना है, थोड़ा उसके ऊपर हमारे लिए जिम्मेदार बनना होगा। उनका नाम क्या बोले पार्किंग वालों में? यूसुफ नहीं मालूम है, यूसुफ कुरैशी है उन्होंने। यूसुफ कुरैशी, हाँ, सना ट्रांसपोर्ट है इन लोगों का, यूसुफ कुरैशी नाम है इन्होंने। गाड़ी में मिर्जा आती है किशन नाग। यहाँ क्या कर रहे हो आप? गाड़ी पार्किंग में अपने ऊपर ट्रांसपोर्ट करते, गाड़ी पार्किंग में लगे रहते। कल गाड़ी का काम भी हुआ, बस रात में चोरी हो गया डीजल भी। इससे पहले साइकिल चोरी हो गई 10 तारीख 6वें महीने को। जाने तो साइकिल है बोल के हम लोग खामोश बैठ गए, तो फिर हादसा हो गया। हमारी गाड़ी में भी माल था, लेकिन उतार के रख दी। वो तो घर सामान साइकिल आपकी नहीं दूसरी पार्टी की थी, आदमी की। अब वो उसके पैसे तो दे दिए हम लोग, हम लोग आप लोग। काकीनाडा शहर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। काकीनाडा में कोरोना वबा के तेजी से फैलाव के पेश नज़र लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। महकमा पुलिस की जानिब से लॉकडाउन के निफाज के लिए सख्ती बरती जा रही है। गाड़ियों की तनकीद की जा रही है और गैर जरूरी बाहर निकलने वालों पर भी मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। पेश है काकीनाडा से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। నగరంలో మరియు ప్రభుత్వ అత్యవసర సర్వీసులు తప్పకూడదని విజ్ఞప్తి చేయడమైంది. ఇట్లు తప్ప మిగతా ఏ విధమైన వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు ప్రతి ఆదివారం నగరం तिरुपति रूरल मंडल में पिरूरबंडा इलाके में वाक़ एक मंदिर के कामों का मुआयना मकामी वजीर पेदिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी ने किया है। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कहा कि मंदिर के काम में तेजी लाई जाए और पूरे एतकाद के साथ ये काम अंजाम दिए जाएं, जिसमें कोई गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। అందరికీ వస్తున్న అవకాశమా ఎవరెవరో ప్రయత్నం చేసేది. బాగా కేర్ఫుల్గా ఉన్నారు సార్.
مدرسہ عربیہ برہان علوم میں آج صبح 10 بجے ایک خون کے عطیے کا کیمپ کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس کیمپ میں درگاہ کی انتظامی کمیٹی و محلے کے نوجوانوں کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ منتظمین نے کہا کہ موجودہ حالات میں خون کے عطیہ کی سخت ضرورت ہے اور اس کار خیر کے ذریعے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن عین دکن کی خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز۔ نوشین کو اجازت، اللہ حافظ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز۔